اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو مال و دولت عطا فرمایا ہے وہ دراصل انسان کا نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت نے انسان سے خرید لیا ہے. کس چیز کے بدلے میں خرید لیا ہے؟ جنت کے بدلے میں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العزت نے انسان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو پتہ چلا کہ نہ جان ہماری ہے اور نہ مال ہمارا ہے، بلکہ دو چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ہیں. اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا انسان سے. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا، پوچھا جائے گا. اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مال جب کمائے تو حلال طریقے اختیار کرے، اور مال کو جب خرچ کرے تو صحیح مصرف میں خرچ کرے، فضول خرچی نہ کرے. قرآن کی دوسری آیت ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچ کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو مال کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ مال کہاں سے کمایا ہے اور مال کہاں پر خرچ کیا ہے. اللہ رب العزت نے جن کو مال عطا کیا ہے ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے. اللہ کے راستے میں مال کو لگانے والے بنے. جب اللہ کے راستے میں ہم مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مال کو کئی گنا کر کے واپس کرے گا. اور جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. مسلمان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو سخی ہونا چاہیے. سخی سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، بخیل سے اللہ تعالیٰ پیار نہیں کرتے. بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل کہتے ہیں کنجوس کو. ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے شحیح. شین ہا یا ہا، شحیح. بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا لیکن اپنے اوپر خرچ کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے شحیح. شحیح اسے کہتے ہیں جو دوسروں پر تو خرچ نہیں کرتا، کم وقت خود پر بھی خرچ نہیں کرتا. یہ بخیل سے بھی گیا گزرا. شحیح اسے کہتے ہیں. انتہائی کنجوس جس کو ہم مکھی جوس کہتے ہیں اسے شحیح کہتے ہیں. تو قرآن نے کہا ہے کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا. الذی جمع مالا وعددہ. ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور ان کو گن کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ. ہرگز نہیں. حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، اس کی پوچھ ہونے والی ہے. اور جو لوگ اللہ کے راستے مال خرچ نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں نکالتے، کل قیامت والے دن اسی مال سے ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. فتقویٰ بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتم. ان کی پشتوں کو اور پیٹھوں کو کیا کیا جائے گا؟
داغا جائے گا۔ تو سخی انسان سے، سخی مسلمان سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، اور بخیل سے اللہ تعالیٰ پیار نہیں کرتے۔ حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے نا، تو حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ اپنے سے بڑا سخی کی دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی تو میں ایک جگہ رکا، کسی کی ہاں مہمان، تو اس نے میرے لیے بکری ذبح کر دی۔ دوسرے دن پھر بکری ذبح کر دی، تیسرے دن پھر بکری ذبح کر دی۔ تو مجھے بکری کی سری بڑی پسند آئی، تو میں نے کہا واہ کیا سری ہے۔ تو اس نے 10 بکریاں کاٹ کر کے صرف ان کی سری مجھے پیش کی۔ جب میں نے دیکھا تو 10 بکریاں بڑی بڑی تھی۔ میں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ آپ کو اس کی سری بڑی پسند آئی، تو میں نے پیش کی۔ کہا تیرے پاس کوئی اور مال ہے؟ کہا نہیں، یہی 10 بکریاں میرا مال تھا۔ تو حاتم طائی نے اس کو اس 10 بکریوں کے بدلے میں 10 اونٹ عطا فرمائے، کہا کہ وہ مجھ سے بڑا سخی تھا۔ حضرت عبید اللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کی بڑی مشہور تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک دفعہ میں کسی بدو کے یہاں مہمان ٹھہرا تھا، تو اس نے مہمان کے مہمان نوازی کے لیے اونٹ ذبح کر دیا۔ میں نے کہا بھائی بکری ذبح کر دیتا، اس نے اونٹ ذبح کر دیا۔ دوسرے دن پھر اونٹ ذبح کر دیا۔ 7 دن تک بارش ہوتی رہی اور اس نے 7 دن 60 اونٹ ذبح کر کے ہم کو کھلایا۔ وہ ضائع نہیں ہوتا تھا، وہ اس کو دھوپ میں سکھا کر کے صحرا میں کھاتے رہتے تھے عرب لوگ۔ تو 60 دن تک اس نے 7 اونٹ ذبح کر کے مہمان کو کھلائے۔ جب یہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس کا 300 دینار ہے۔ تو انہوں نے وہ کہا کہ یہ پیسے لے اور جا کر کے ان کے گھر پہ دے کر کے۔ یہ غلام گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے پیسے نہیں لے سکتے، ہم مہمان کے مہمان نوازی کے پیسے نہیں لیتے۔ تو وہ کہنے لگے حضور وہ تو پیسے نہیں لے رہے۔ کہا اچھا ایک کام کرو ان کی چوکھٹ پہ ڈال کے آ جائے۔ وہ گیا غلام اور چوکھٹ پہ پیسے ڈال کر کے آ گیا، تو وہ بدو پیچھے سے وہ تھیلی اور دوڑتا ہوا نعرے لگاتا ہوا آ رہا ہے اور کہنے لگا کہ میرے دوست، میں نے آپ کی مہمان نوازی کی اور میں اپنی مہمان نوازی کو بیچنا نہیں چاہتا، آپ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ تو حضرت عبید اللہ بن عباس کہنے لگے کہ بھائی آپ نے ہماری ضیافت کی، ہم نے آپ کا اکرام کیا۔ کہنے لگے نہیں، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، میں مہمان نوازی کو کبھی بیچتا نہیں ہوں۔ حضرت عبید اللہ بن عباس کہنے لگے کہ پھر میں بھی اہل بیت ہوں، میں جس کو دے دیتا ہوں تو اس سے واپس نہیں لیتا۔ تو اس نے نیزہ اٹھایا، اپنا پیسہ واپس لے ورنہ یہی نیزہ تیرے سینے میں پیوست کر دوں گا۔ حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہیں یہ سچ میں مجھے نیزہ نہ مار دے، میں نے پیسے واپس لے۔ کہا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا۔ تو مسلمان کو سخی ہونا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ سخی سے اللہ کو محبت ہے، بخیل سے اللہ کو پیار نہیں ہے۔ امیر ایک بادشاہ گزرا ہے خسرو پرویز، اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ بعد میں اس کی حکومت پہ زوال آیا کہ اللہ کے نبی جب خطوط لکھے دعوت کے لیے تو اس نے اللہ کے نبی کا خط پھاڑا تھا، اس طرح کی تھی، پھر اس کی حکومت برباد ہوئی۔ لیکن وہ بادشاہ بہت سخی تھا۔ ایک دفعہ اس کی مجلس میں مچھیرا آیا مچھلی بیچنے کے لیے، تو بادشاہ کو مچھلی پسند آئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو 400 دینار دے دو۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ تو اس کی بیوی بیٹی تھی تو وہ کہنے لگی تو نے ایک مچھلی والے کو 400 دینار دیے ہیں، ایسے تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا میں بادشاہ میں واپس نہیں لے سکتا، کہ میں آپ کو ترکیب بتاتی ہوں، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے۔ اگر وہ کہے نر ہے تو کہو ہم کو مادہ چاہیے تھی، اگر وہ کہے مادہ ہے تو کہو ہم کو نر چاہیے تھا، تو اس سے پیسے واپس لے لو۔ تو اس نے اس کو بولا کہ بھائی ادھر آؤ، اچھا یہ بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے۔ وہ کہنے لگا حضور یہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ خسرا ہے۔ وہ بادشاہ اتنا ہنسا کہ 400 دینار اور دے دو۔ اب اس کی بیوی کو اور زیادہ غصہ آیا، اب 800 دینار لے کے جا رہا، ایک
سکہ گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی دیکھو کتنا کم وقت کنجوس ہے، اتنا مال لے کے جا رہا ہے، ایک سکہ گر رہا ہے وہ بھی اس نے اٹھا لیا، یہ بہت ناقدر ہے، اسے سارا واپس دے دو۔ تو اس نے بلایا کہ بھائی یہ ایک سکہ گر گیا، اس کو کیوں اٹھایا؟ کہنے لگا حضور اس کے آپ کے نام پہ مہر لگی ہوئی ہے، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہو جاتی، اس لیے میں نے اس کو اٹھایا کہ 400 اور دے دو۔ 1200 دینار اس کو دے دیے۔ بہت سخی بادشاہ، بہت سخی۔ اور صحابہ اکرام کی بھی مثالیں ایسی ملتی ہیں، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے صحابہ اکرام تھے، قرآن میں ان کی مثال دی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت امام حسن اور حسین بیمار ہوئے تو حضرت علی اور فاطمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم منت مانو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو شفا دے دے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ حضرت علی اور فاطمہ نے روزہ رکھا پہلے دن، گھر میں کچھ نہیں تھا تو حضرت علی گئے شمعون یہودی کے پاس کہ کوئی کام ہو تو مجھے دے دو۔ اس نے اون دیا، کہا اس کو صاف کر کے لے کر کے آؤ، شام میں تمہیں اس کی مزدوری دوں گا۔ حضرت علی اون لے کر کے آئے، حضرت فاطمہ نے دن کر اس کو صاف کیا، حضرت علی نے شام کو اس کو واپس کیا اور کچھ جو لے کر کے آئے، اس کی پیس کر کے پھر روٹی بنائی۔ شام کو میاں بیوی افطاری کے لیے بیٹھے، افطاری کے لیے بیٹھے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، کہ مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ میاں بیوی نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں روٹیاں اٹھا کر کے مسکین کو دے دی اور پانی پر روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، پھر حضرت علی اون لے کر کے آئے، حضرت فاطمہ نے اس کو صاف کیا، پھر شام کو روٹی پکائی، کھانے کے لیے بیٹھے، افطار کے لیے بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ پھر میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں روٹیاں اٹھا کر کے دے دی اور پانی پہ روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن پھر بیٹھے، اس دن جنگ بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے کہ قیدی ہو اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ پھر میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور روٹیاں اٹھا کر کے دے دی۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پہ گرا دیا، حضرت فاطمہ بیمار پڑ گئی تو اللہ کے نبی آئے عیادت کے لیے، تو بات کو دیکھ کر کے رونے لگی حضرت فاطمہ، کہنے لگی یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی تعریف کی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ ہیں جو بھوکوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے والے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام کی تو واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، کیسے صحابہ کرام سخی تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا مہمان آیا تو بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، بس بچوں کی روٹی باقی ہے، باقی سب تو ختم ہے۔ کہا ایسا کرو کہ بچوں کو پہلا فسلا کر کے سلا دو، اور جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کھانا مہمان کے سامنے پروس دینا اور کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، مہمان کھاتا رہے گا اور ہم کھانے کی ہم ناٹک کرتے رہیں گے۔ تو چراغ بجھا دیا اور مہمان کھا رہا ہے اور یہ دونوں صرف منہ چلا رہے ہیں تاکہ مہمان کو لگے کہ یہ کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صبح مسجد میں گئے تو قرآن پہلے آ چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کرام کے قرآن میں تعریف فرمائی کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ سخی کو اللہ سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مان دیا ہے تو خرچ کرنا چاہیے، اپنے آل و اولاد پہ خرچ کرنا چاہیے، خود کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، گھر والوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر خرچ کرنا چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو شادی بیاہ کے معاملے میں تو فضول خرچی بہت کرتے ہیں، لیکن جہاں خرچ کرنے کی مصرف ہے وہاں پر ہم لوگ خرچ نہیں کرتے، دین کے کام میں ہم خرچ نہیں کرتے، مدارس میں ہم خرچ نہیں کرتے، بیواؤں، یتیموں پر، غریبوں پر ہم خرچ نہیں کرتے۔ تو مسلمان کو سخی ہونا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے،
جو جان دی ہے وہ بھی ہماری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں تمہارے مالوں کو اور تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے۔ تو دعویٰ ختم ہو گیا کہ میرا جان اور میری مال، نہ جان میری ہے اور نہ ہی مال میرا ہے، پتہ چلا کہ کچھ بھی ہمارا نہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، اور مال اگر بچا بچا کر کے رکھیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا۔ جو خرچ کر دیں گے اللہ کے راستے میں وہ آخرت میں ہمارے لیے سرمایہ بنے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر خرچ نہیں کریں گے اور گن گن کے رکھیں گے، بچا بچا کے رکھیں گے، پھر یہی مال کل قیامت کے دن ہماری رسوائی کا اور ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور مالدار ہے تو زکوٰۃ نکالنا ہمارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ ہم کو نکالنی چاہیے اپنے مال کے اوپر۔ علماء کرام سے مسائل پوچھ کر کے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال ضرور نکالنا چاہیے۔ جب ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ مال کا گند ہے، مال کا گند ہے، اگر اس کو نکالیں گے تو مال پاک ہوگا، اور اگر نہیں نکالیں گے تو مال پاک نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے جب زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں؟ پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، حادثات کثرت سے انسان پر آتے رہتے ہیں۔ اور جب مال ہمارا پاک صاف ہو، جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں وہ پاک صاف ہو، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں حوادث سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مال تو بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ کیوں سکون نہیں ہے؟ کیوں سکون نہیں ہے؟ یا تو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا پھر مال غلط طریقے سے کمائے، مال غلط طریقے سے کمائے۔ ایک حرام کا لقمہ تمہاری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، حرام کا ایک لقمہ نسلوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے حرام طریقے سے مال اکٹھا کیا اس کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، اور جس نے حلال طریقے سے مال اکٹھا کیا اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، چاہے وہ جھوپڑے میں رہنے والا ہو، چاہے وہ جھوپڑے میں رہنے والا ہو، لیکن سکون اس کی زندگی میں ہوگا، کیونکہ حلال طریقے سے اس نے کمایا ہے۔ اس لیے اپنی کمائیوں میں حلال کو شامل کرو، حرام اور مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے پیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنا مزاج بنائیں خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اللہ کے راستے میں دینے کا مزاج بنائیں، مدارس میں دینے کا مزاج بنائیں، مکاتب میں لگانے کا مزاج بنائیں، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر لگانے کا ہم مزاج بنائیں۔ ہم شادیوں پر جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ہم کوشش کریں کہ کم سے کم پیسہ خرچ کریں، جتنے پیسے میں ہم اپنی شادی کرتے ہیں اتنے پیسے میں غریب کی شادی ہو سکتی ہے، جو پیسہ اس سے بچ جائے گا اس سے کسی غریب کی شادی ہو سکتی ہے، کسی یتیم کی پڑھائی کا خرچہ اس سے چل سکتا ہے، کسی بیوہ کا گھر اس سے چل سکتا ہے۔ ہم یہ کوششیں کریں کہ جو مال ہم فضول خرچ کر رہے ہیں وہ فضول خرچ نہ ہو، بلکہ صحیح مصرف میں خرچ ہو، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں مال کا حساب دینے میں آسانی ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ بتا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو اس دن جواب دینے میں آسانی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔